بفضل کرم پنجتن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی بارک وسلم۔ واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر کیسے اس مقام پر پہنچے اور آپ کا مرید ہونے کا واقعہ۔ آپ شہر قاضی تھے، آپ کا نام قاضی عظیم الدین شاہ شرف الدین، اور بھی آپ کے کئی نام ہیں۔ تو قاضی عظیم الدین نام سرکار کرم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی عظیم الدین بہت بڑے قاضی تھے۔ ایک بار کا واقعہ، اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا، تو بادشاہ جب شکار کھیلنے کے لیے جا رہا تھا، تو شکار کھیلنے کے لیے جب بادشاہ جا رہا تھا تو اس ٹائم کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے، اسی لیے راجپاٹ سیاسن چلے گئے کہ ان کے دور میں کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ جس کی بھی لڑکی کو دیکھ لیا کسی پہ تو اس پہ عاشق ہو جاتے تھے اور اس کو شادی کا پیغام بھجوا دیتے تھے۔ تو بادشاہ جب شکار کے لیے جا رہا تھا تو بادشاہ نے دیکھا ایک لڑکی کو، تو اس پر بادشاہ عاشق ہو گیا، تو اس نے اس کے گھر پیغام بھجوایا شادی کا۔ تو لڑکی تھی ایک دھوبی کی، تو اس کی شادی بادشاہ سے نکاح کرنا پڑا اس کو مجبوراً، یعنی آدمی نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو نکاح کرنا پڑتا تھا، ایسے ظلم تھے ان لوگوں کے اس ٹائم۔ تو جب اس بادشاہ کی شادی ہوئی، تو شادی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، جب بادشاہ اپنی رانی کے پاس گیا تو جب رانی کے پاس جاتا ہے تو وہ نامرد ہو جاتا ہے، اور جب وہاں سے ہٹتا ہے تو پھر مرد ہو جاتا ہے۔ اسی حال میں اسے پوری رات گزر گئی۔ تو صبح کو وہ بڑا پریشان ہوا اور قاضی عظیم الدین یعنی ابو علی شاہ قلندر کو اس نے بلایا، کہا قاضی عظیم الدین ہمیں یہ بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے اپنی حکمت کی کتابوں میں اور جو بھی آپ کا علم تھا سب میں ڈھونڈا، لیکن اس کا کوئی مسئلہ کوئی حل نہیں مل سکا، کیونکہ کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے اللہ کے ولی ہی حل کر سکتے ہیں۔ آپ بہت پریشان ہوئے تو راستے میں ایک جنگل میں ایک بزرگ آپ کو ملے۔ قاضی عظیم الدین کہا قاضی عظیم الدین کیسے پریشان ہو؟ نو کہ بابا ایسے ایسے بات ہے، اور بادشاہ نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، اور وہ جب اپنی رانی کے پاس گیا رات کو تو بستر پہ جا کے نامرد ہو جاتا ہے، اور وہاں سے ہٹنے کے بعد مرد ہو جاتا ہے۔ اس کا حل مجھ سے نہیں ہو رہا، اس مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس مسئلے کو تو ہم حل کر دیں گے، لیکن مسئلہ حل ہونے کے بعد تجھے ہم سے مرید ہونا پڑے گا۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے عاشق اللہ، مہرولی شریف میں جہاں 24 گھنٹے لنگر جاری آج بھی ہے۔ تو کہا کہ بھائی بادشاہ اس لیے نامرد ہو جاتا ہے کیونکہ جس لڑکی سے بادشاہ کا نکاح ہوا ہے وہ لڑکی بادشاہ کی اپنی بیٹی ہے، اس لیے اللہ اسے گناہ کرنے سے بچا رہا ہے، اللہ نے اسے گناہ سے بچایا۔ قاضی عظیم الدین وہاں گئے اور جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ جو لڑکی سے تم نے نکاح کیا ہے وہ تمہاری اپنی بیٹی ہے اور تمہیں اللہ گناہ کرنے سے بچا لیا۔ آپ نے کہا اچھا، اللہ نے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو جتنی بھی لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، وعلیکم السلام، میری تو جتنی بھی لڑکی پیدا ہوئی ہیں میں نے ان کو سب کو مروا دیا ہے۔ جب ان کو میں نے مروا دیا ہے، قتل کروا دیا ہے، تو میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بیٹی کوئی ہے ہی نہیں۔ قاضی عظیم الدین بادشاہ کو لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچے اور بزرگ سے کہا کہ ایسے ایسے بات ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی جس کی یہ لڑکی ہے اسے بلایا جائے۔ تو اسے بلایا جس کی لڑکی تھی، اس سے پوچھا دھوبی سے، کہا کہ بھائی یہ لڑکی تمہاری ہے؟ کہا یہ میری اپنی بیٹی سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ میں دریا میں کپڑے دھو رہا تھا، ایک چھوٹا سا تابوت بہہ کر آ رہا تھا، اس کو میں نے جب جا کر کے پکڑا تو اس میں دیکھا تو یہ بچی تھی، اور اس بچی کو میرے کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے اس کو پال لیا، یہ اس طریقے سے مجھے ملی، یعنی میری گھر والی سے، میری عورت سے پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ کس کی بیٹی نہیں ہے۔
کہا کہ اب اپنی رانی کو بلاؤ۔ بادشاہ نے رانی کو بلایا، رانی سے پوچھا، جب رانی سے سوال کیا کہ تو رانی نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ سے کہ آپ نے میری کئی لڑکیوں کو مروا دیا، قتل کرا دیا، لیکن یہ بچی پہ میری ممتا ابھر آئی اور یہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، تو مجھے رحم آیا، تو میں نے دائی سے کہا کہ اس لڑکی کو تجھے مارنا نہیں ہے، اگر اس کو کچھ بھی کر کہیں بھی مارنا نہیں ہے، اس کے لیے میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ کہا کہ بھئی وہ دائی زندہ ہے؟ نو کہ ہاں۔ اس دائی کو بلوایا۔ دائی کو بلوانے کے بعد کیا ہوا، اس نے دائی نے پورا واقعہ کہا کہ جہاں پناہ میں لالچ میں آ گئی تھی اور میں اس بچی کو مار نہ سکی، میں نے اسے ایک چھوٹا سا تابوت بنا کر اسے دریا میں چھوڑ دیا تھا، اس میں رکھ کر کے۔ اب بالکل مسئلہ صاف کلیئر ہو گیا کہ یہی لڑکی جس سے بادشاہ نے نکاح کیا تھا وہ بادشاہ کی اپنی بیٹی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کا دوسری جگہ نکاح کیا اور ان بزرگ کے سامنے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر کے چلا گیا کہ بزرگ نے سمجھایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے جو بچوں کا قتل کرایا۔ تو یہ واقعہ حضرت ابو علی شاہ قلندر یعنی قاضی عظیم الدین کا ہے۔ اس کے بعد جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو آپ مرید ہونے کے لیے منع کرنے لگے۔ کہا میں نہیں ہوتا مرید۔ آپ نے کہا بھئی اب مسئلہ حل ہو گیا، مرید ہو؟ کہا میں مرید نہیں ہوتا۔ کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے، آپ چلے گئے۔ اب جب آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو وضو کر رہے ہیں تو آپ کو آواز آ رہی ہے قاضی عظیم الدین مرید ہو جا، اور جو ہے آپ جس طرف کو بھی جا رہے ہیں نماز بھی پڑھنے میں آپ بے چین ہو گئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہی چیز آواز آ رہی ہے کانوں میں کہ قاضی عظیم الدین مرید ہو جاؤ۔ معاملہ یہ ہوا کہ آخر اس آواز سے اتنے پریشان ہوئے کہ لوٹ کر کے ان بزرگ کے پاس واپسی چلے گئے اور کہا کہ حضور مجھے مرید کر لیجیے۔ جب آپ کو مرید کر لیا، مرید ہو گئے، بیعت ہو گئے، بیعت ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے کیا حکم ہے، کیونکہ جو پڑھا لکھا جو ہوتے ہیں تو یا تو وہ مرید ہوتے نہیں ہیں اور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر حکم پر ہی چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ تو پہلے سے ہی چلتے ہیں، لیکن جب مرید ہونے کے بعد جو پیر و مرشد سے حکم ملتا ہے پھر وہ پیر و مرشد کے بتائے ہوئے حکم پر چلتے ہیں، کیونکہ ان کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ تو آگے کا واقعہ پھر سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔